مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ زمر 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 1 سے 20 تک کی تفسیر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اتارنا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا۔ اللہ کی طرف سے یہ کتاب اتاری گئی، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہم نے اتاری ہے کہ آپ کی طرف کتاب ٹھیک تو بندگی کیجئے اللہ کی خالص کر کے، اس کے واسطے بندگی۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کا ترجمہ کیا ہے؟ بندگی کیجئے اللہ کی خالص کر کے، اس کے واسطے بندگی، ملاوٹ والی بندگی نہیں چاہیے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ خالص اس کے واسطے بندگی کیجئے اخلاص کے ساتھ۔ سنتا ہے، آپ سنتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص، اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے حمایتی، اولیاء ورے یعنی اللہ کے علاوہ حمایتی پکڑ رکھے ہیں، ما نعبدہم، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو پوجتے ہیں ان کو اس واسطے کہ ہم کو پہنچا دے اللہ کی طرف قریب کے درجے میں۔ کیوں پوچھتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو؟ ہم کو کہاں پہنچا دیں؟ یہ بیچ کے واسطے کہاں پہنچا دیں؟ ہم کو اللہ کے قریب کے درجے میں پہنچا دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں راہ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے اس کو جو جھوٹا ہو، حق ماننے والا، حق نہ ماننے والا ہو۔ جھوٹے اور حق نہ ماننے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور فیصلہ اللہ کر دے گا۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لیں تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جو چاہتا، وہ پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں۔ تم بولتے ہو بیٹیاں، فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی، اللہ کو اولاد ہے ہی نہیں۔ اگر اولاد کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنی اولاد بنا سکتا تھا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ هو اللہ، وہ اکیلا ہے، دباؤ والا ہے، الواحد القہار۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس اللہ نے کیا کیا پیدا کیا؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بالحق، ہاں حق کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور کام میں لگا دیا، سخر الشمس، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ٹھہری ہوئی مدت پر۔ ثم، اچھا، الا هو العزیز الغفار، سنتے ہو کہ وہی ہے زبردست گناہ بخشنے والا، عزیز زبردست، غفار بہت گناہ بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے ایک جی سے، ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنایا اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا، پھر اسی سے آدم سے پیدا کیا اس کا جوڑا یعنی حوا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں میں سے 8 نر مادہ۔ ثمانیۃ ازواج کا مطلب کیا؟ 8 جوڑے، یعنی 8 نر مادہ پیدا کیا اللہ تعالی نے۔ منہا زوجہ،
یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک طرح پر دوسری طرح کے بعد، خلقا من بعد خلق، ایک طرح پر بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں، دوسری طرح کے پیچھے بعد میں، تین اندھیروں کے بیچ میں، فی ظلمات ثلاث۔ ہاں دنیا بناتی ہے چیزیں، روشنی چاہیے اس لیے دن میں کام ہوتا ہے، رات کو بھی لائٹ لگتی ہے، تو دنیا کیا کرتی ہے؟ روشنی میں بناتی ہے۔ اور سب سے اشرف مخلوق انسان کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ تین اندھیریوں میں۔ کہاں پیدا کیا؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے بیچ میں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ تمہارا، وہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے، لہ الملک، اسی کا، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، فانا تصرفون، پھر کہاں پھرے جاتے ہو، اس کی طرف آؤ، یہ بتلانا مقصود ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اخلاص کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، اسی کے لیے ہے خالص پیور دین، اسی کے لیے ہے خالص دین۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں کیا بتانا ہے اس جگہ؟ عبادت کے ہیں یا طاعت کے؟ دین سے مراد عبادت یا طاعت ہے، جو تمام احکام دینیہ کی پابندی کو عام شامل ہے۔ اس کے پہلے جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا اللہ کی عبادت طاعت کو خالص کس کے لیے کرو؟ بولو انی، صرف اللہ کے لیے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین کا مطلب عبادت اللہ کے لیے مخلص ہو کر کرو، خالص کرو، جس میں کسی غیر اللہ کے شرک یا ریا و نمونہ کا شائبہ نہ ہو۔ غیر اللہ کو دکھلانا یا اس کو راضی کرنا، اس میں مقصود ہاں دکھلاوا بالکل نہ ہو، وہ عبادت قبول ہوگی۔ دوسرا جملہ اسی کی تاکید کے لیے کہ اخلاص دین صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، دین اور عبادت صرف کس کے لیے مناسب ہے؟ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اسی کے سوا، اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ ایک شخص وہ بیان کرتے ہیں، حضور سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بعض اوقات، سنو دھیان سے سنو، میں بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ کی رضا جوئی کی بھی اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہوتی ہے ہی نہیں۔ کائے کی نیت ہوتی ہے میری؟ صدقہ کرنے سے اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں، اور یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اللہ میری تعریف اور ثنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو، کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو، ایسی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا اللہ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور اس سے استدلال کیا، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ یہ فرماتے، دوسری حدیث کا مفہوم ہے، تو نے پارٹنر بنایا میرا، اس کو بھی راضی کر رہا، اس کو بھی لے، یہ سارا اٹھا کے اس کو دے دے۔ انا اغنى الشرکاء، میں پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے تیری شرک والی عبادت اسی کو دے دے۔ اللہ کا کیا بھلا ہے اس میں؟ دو پیسے ملتے گے اللہ کو عبادتوں سے۔ اعمال کی مقبولیت عند اللہ بمقدار اخلاص ہے، عمل قبول ہی ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، جتنا اخلاص اتنا مقبول، جتنا ریا اتنا مردود۔ جتنا اخلاص ہے، اللہ کو دکھانے کا جذبہ ہے، وہ عمل اتنا مقبول، چھوٹا بڑا چل جائے گا، لیکن اخلاص والا چاہیے۔ گنتی جو ہے وہ وزن سے نہیں ہوتی، اللہ کے اخلاص سے ہوتی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے بتلا دیا اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کمال اخلاص بغیر کمال ایمان کے حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان ہے، اللہ کا یقین، اللہ سے ملنے کی امید، تو جا کر اخلاص آئے گا۔ ایمان نہیں ہے تو اخلاص آئے گا کیا؟ بولو، کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھے، نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو متصرف خیال کرے، نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دھیان آنے دے۔ غیر اختیاری وساوس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟
ہم خود سے دوسرے کو دکھانے کی نیت نہیں کریں گے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں گے تو تعریف کریں گے، سمجھ میں آیا؟ اگر ایسا خیال آیا وسوسے کے طور پر اور پھر اس کو جھٹک دیا تو اس خیال کے آنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ وہ وسوسے ڈال کے تمہاری عبادت کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، تم جھٹکتے رہو، لیکن تم نے خود نیت بنائی، تم نے کیا کی؟ خود نیت بنائی کہ چلو عمرہ کر کے آئیں گے، تو پھر لوگ دعوتیں کریں گے، تو پھر لوگ تعریف کریں گے، ابھی ایک حج ہوا ہے میرا، ایک حج اور کر کے آئیں گے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ آئندہ دعوت ناموں پر، شادی کارڈوں پر الحاج لکھا جائے گا۔ یہ کہاں سے آیا؟ میں نے تو کئی شریعت میں پڑھا نہیں، لیکن یہ پٹے پر یہاں سے ستارہ کرا، اس کے آگے الحاج، کسی نے لکھ دیا حاجی صاحب، حاجی عبد الغفور صاحب، تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں میرے 2 حج ہوئے سو ہے، میرے 2 حج ہوئے ہیں اور تو حاجی لکھتا ہے؟ وہ معاف کرنا میں چکیا، مجھے کچھ معلوم نہیں، لیا اور اس نے کاٹ کے اس کو لکھا الحاج، پھر 3 ہو گئے تو ٹبل حاج۔ یہ لوگوں کی اصطلاح ہے۔ اگر دنیا کی بھوک اور تعریف کی وجہ سے پھر یہ عمرے کو یا حج کو جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مردود۔ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، تو اخلاص ہی، جیسے تجوید کے بغیر قرآن نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، تو وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نہیں، قرآن تجوید کے بغیر ہے ہی نہیں، ایسے ہی عمل اخلاص کے بغیر نہیں۔ اللہ کے لیے ہے تو وہ عمل ہے، ورنہ وبال ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ کرام جو مسلمانوں کی صف اول میں ہیں، ان کے اعمال اور ریاضت کی تعداد کچھ زیادہ نظر نہ آئے گی، جتنا ہم کرتے ہیں اتنے عمل نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ادنا عمل باقی امت کے بڑے بڑے اعمال سے بڑھا ہوا ہے درجے میں، وہ کمال ایمان اور کمال اخلاص کی وجہ سے تھا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، لفظ بہانا اور لفظ بہا نہ یہ سب ایک ہے، لیکن فارسی شاعر کہتا ہے اللہ کی رحمت بہانا می جوید، بہانا ڈھونڈتی ہے معاف کرنے کا، اللہ کی رحمت بہا بہت زیادہ، نمی جوید نہیں دیکھتی ہے۔ تو اللہ کو تھوڑا عمل بتاؤ، لیکن کیسا؟ خالص اللہ کے لیے، تنہائیوں میں اپنے عمل کو کیسے چھپانا مثال دیا کرتے تھے، جیسے ایک MC والی حیض والی عورت جب بیمار ہوتی ہے تو وہ گھر کے لوگوں سے بھی اس کو چھپاتی ہے، نہیں بتاتی، جیسے وہ اپنے اس عیب کو چھپاتی ہے اس سے زیادہ اپنی نیکیوں کو چھپائے گا مسلمان تو وہ اخلاص والا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ ہم تو بتا کے کرتے ہیں نا، فوٹو کھچا کے کرتے ہیں، رمضان میں افطاری میں فوٹو کھچا کے، اور کٹ بھی دیتے ہیں تو اس کے فوٹو ویڈیو بنا کے، تو بولنا پڑا بچی کو، دینے کو آیا کہ نہیں چاچا تم یہ تمہارے پاس ہی رکھو، گزشتہ سال تم نے دیا اور فوٹو اخبار میں چھپی تو ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ عمل برباد ہوتے ہیں کیسے؟ ریا سے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ مشرکین عرب کا حال ہے۔ اس زمانے کے عام مشرکین بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق و مالک اور تمام کاموں میں تصرف کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ یہ ایمان ان کا بھی بہت غور سے سننے کی چیز ہے۔ آج مسلمان اور یہ ایک ہو گئے کہ خالق و مالک اور تمام کام کرنے والا ہم بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اور ہاں تو صرف اللہ ہی۔ شیطان نے ان کو بہکایا تو اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پر بت تراشے، جبرائیل کی شکل کا یہ بت، عزرائیل کی شکل کا یہ بت، میکائیل کی شکل کا یہ بت، ان کے اپنے خیال میں یہ اسرائیل، یہ تو بت تراشے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں، انہیں کوئی عقل و شعور اور قدرت و قوت نہیں ہے، انہیں
عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے جن کی شکلوں پر ہم نے بت بنائے ہیں، اور فرشتے اللہ کے نزدیک قریب ہیں۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا، جیسے شاہی مقرب کسی سے خوش ہوں تو بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کو بھی بادشاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی بادشاہی درباریوں کی طرح جس کی چاہیں سفارش کر سکتے ہیں، مگر ان کے یہ سارے خیالات شیطانی ابلیس تلبیس اور باطل ہی تھے، باطل تھے۔ بات سمجھ میں آئی کیوں انہوں نے فرشتوں کی شکلوں پر بت اور مجسمے بنائے تھے؟ تاکہ وہ خوش ہو، فرشتے جبرائیل خوش، میکائیل خوش، اسرائیل خوش، یہ خوش، اور یہ جا کر اللہ کے پاس سفارش کرے، فلانے کا کام کر دو، جیسے بادشاہ کے پاس سفارش کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دربار کو یہاں دنیا کے لوگوں کا دربار سمجھا، تاکہ اللہ کے یہاں کیا کرے فرشتے؟ سفارش کریں۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے نبی کو بھی میرے پاس سفارش کی اجازت نہیں، لا یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہے، اس کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سو سکتا ہے، اس کو اٹھا لو۔ اول تو یہ بت فرشتوں کی شکل پر واقع ہے یا نہیں، اور ہوں بھی تو اللہ کے مقرب فرشتے اپنی پرستش سے کب خوش ہونے والے ہیں؟ فرشتے بنا رہے اپنے دماغ سے، جبرائیل خیال سے، کبھی دیکھا تھا کیا؟ ان کو تو ہر اس چیز سے طبعی نفرت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو۔ فرشتوں اللہ کو مجسمہ ناپسند تو فرشتوں کو بھی ناپسند، پھر کہا کو تیری سفارش کرنے لگیں گے اوپر۔ اس کے علاوہ بارگاہ خداوندی میں وہ از خود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو کسی خاص شخص کے بارے میں اللہ سفارش کی اجازت نہ دیتے۔ تو یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری اللہ کے پاس کیا کریں؟ یہی عقیدہ آیا کہ ہم ان بزرگوں کو اس لیے مانتے ہیں اور ان کی ہم اس لیے منتیں ان کو چڑھاتے ہیں اور ان کے درگاہوں پر اس لیے پھیرے لگاتے ہیں اور ان کے نام پہ بکرا کاٹ کے کندوری اس لیے کھلاتے ہیں اور ان کے درگاہوں پہ جا کے چاندی سونے کے چھلے اور گھوڑے اس لیے لٹکاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ خوش ہوں تو اللہ ہمارا کام بنا دے۔ تو کیا فرق ہوا مسلمانوں میں اور اس زمانے کے مشرکین میں؟ جھگڑا تو یہ تھا نا، ہی اللہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے سفارش نہیں کریں گے، ہمارے 360 بت سفارش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری بات کیسے سنے گا؟ ہی کا تو جھگڑا تھا وہاں۔ وہ بولتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ ہی کرتا ہے، یہ بولو اللہ ہی کی عبادت نہیں، اللہ بھی۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی میں اٹکا ہوا ہے، اللہ ہے اپنی جگہ بالکل، لیکن بولو اماں بھی، ابا بھی، دکان بھی، پیسہ بھی، حضرت بھی، حضرت جی بھی، امیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی، بابا بھی، چودھری بھی، ساری بھی گھسا دیا بیچ میں اس نے، تو اس کا ایمان کہاں بچا؟ تو اللہ فرمائیں گے ہی پہ عمل کر، یہ سارا تیرا اٹھا کے ان کو دے دے، مجھے ضرورت نہیں، تو ہی نہیں کرتا نا، میں ہی کرتا ہوں، جتنوں کو پارٹنر بنایا جا ان کو دے دے، مجھے تیرے عمل کی کوئی ضرورت۔ ارے سمجھ میں آیا کیا؟ کہ دوہراؤں ایک مثال پھر سے، اس سے پہلے بولا تھا میں نے کہ بازار والی جو پیسہ لے کر خواہش پوری کرتی ہے اور ہماری گھر والی جو صرف ایک کی ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بری ہے، یہ اچھی ہے، کیوں بھائی؟ ہی بھی، سمجھ میں آیا؟ تو آیا، پیسہ دیا، گیا، اب دوسرا کوئی آنے نہیں مانگتا، تو میرا کیا پورا خرچہ دے رہا کیا؟ وہ بھی، میں تیری بھی ہوں، تیری بھی ہوں، تیری بھی ہوں، اور ہماری گھر والی جو ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ میں تیری ہی ہوں۔ ارے سمجھے؟ نو پارٹنر، کچھ سمجھ میں آیا؟ نو پارٹنر۔ جب یہاں پارٹنر نہیں چلتا ہے تو اس نے تو پیدا نہیں کیا اپنی بیوی کو، تو پھر وہ جس نے پیدا کیا، زمین و آسمان اس کی،
یہ جہان اس کا، آتما اس کی، جسم اس کا، سانس اس کی، پانی اس کا، کھانا اس کا، اول وہ ہے آخر وہ ہے، تو پھر وہ بھی کو کیسے قبول کرے گا؟ صرف ہی کیا چلے گا بولو؟ اور مسلمان یہاں اٹک گیا، سمجھتا ہی نہیں، اماں کو کہ ابا اماں کو کیسے چھوڑوں، بابا کو کیسے چھوڑوں؟ ٹھیک ہے لے جاؤ، تیرے قبر میں لے جاؤں، کام آئیں گے بابا تیرے قبر میں۔ بابا کو خود پھٹکے پڑیں گے تو وہ پریشانی میں رہیں گے تو اس کی کیا مدد کریں گے؟ اس زمانے کے مشرکین بھی آج کے کفار سے بہتر ہے، سمجھ میں آیا؟ آج کے مادہ پرست کفار تو اللہ کے منکر ہے، وہ تو مانتے تھے اللہ کو لیکن بھی کے ساتھ مانتے تھے، اور آج کے لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ کی شان۔ یورپ سے درآمد کیا گیا کفر، خواہ اس کے رنگ مختلف ہو، کوئی سرمایہ پرست ہو، کوئی کمیونزم کا قائل، یہ بات سب میں قدر مشترک ہے، اللہ معاذ اللہ، خدا کوئی چیز نہیں۔ کیا بولتے ہیں آج کل کے لوگ؟ خدا کوئی ان ہی الا الدہر، یہ صرف زمانہ ہے، خود بخود ہو رہا ہے، جھاڑ خود بخود اگ رہے ہیں، بچے خود پیدا ہو رہے ہیں، خود پل رہے ہیں، خود مر رہے ہیں، یہ دہریے لوگ بولتے ہیں، خود بخود والے لوگ بولتے ہیں، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کس کا انکار کرتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ یہ انکار کرنے والوں کے ساتھ تھا، خود بخود والوں کے ساتھ تھا، تو دیر سے پہنچے تھوڑا۔ امام صاحب ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، اب ذرا دیر ہو گئی، اس لیے کہ کشتی کوئی نہیں تھی۔ پھر کیسے آئے کشتی نہیں تھی تو؟ کہ اچانک میں نے دیکھا ساحل پر ندی کے کنارے ایک پودا ہوگا، وہ دیکھتے دیکھتے درخت ہو گیا، اس کے بعد وہ بڑا ہوا، پھر وہ سوکھا، پھر اس کے بعد وہ خود بخود کٹا، پھر اس کے بعد اس کے تختے بنے، پھر خود بخود جڑنا شروع ہو گئے میرے سامنے، پھر اس میں میخیں بے لگ گئی، کشتی تیار ہو گئی۔ اتنے میں تھوڑا تو وقت لگتا ہے، میں بیٹھا اور کیا بات کرتے، دماغ خراب ہو گیا خود بخود؟ ہاں یہی جواب ہے تمہارا، خود بخود۔ جب سارا عالم سارا زمانہ خود بخود ہو سکتا ہے، اللہ کی ضرورت نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، تو پھر میری کشتی خود بخود کیوں نہیں بن سکتی؟ دیٹس آل۔ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم، سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ جو ایک اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں مانا، اس سے گاڑیاں بے کنٹرول دوڑنے لگی اور جرائم بڑھ گئے۔ کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے مر کر جواب دینے کا، کسی کی پکڑ ہوگی اس کا، مالک یوم الدین کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، تو گاڑیاں تیز دوڑنے لگی اور ایکسیڈنٹ کرنے لگی، گناہ بڑھتے چلے گئے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نحوست ہے ایمان نہ ہونے کی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، آگے یہ کہہ رہے وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے، ان کی اس خیال باطل اور محال کو بطور فرض محال کے، یعنی مان لو اگر اللہ کو اولاد پیدا ہی اولاد چاہیے تھی تو وہ بیٹیاں کائے کو کرتا؟ تم تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو نا، وہ بیٹے بنا لیتا، لیکن اس کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یکور اللیل علی النہار، تکویر کے معنی ایک چیز کو دوسری پر ڈال کر چھپا دینا۔ قرآن نے رات دن کے انقلاب کو یہاں عام نظروں کے اعتبار سے بلفظ تکویر تعبیر کیا ہے کہ رات آتی ہے گویا دن کی روشنی پر ایک پردہ پر ڈال دیا گیا، اور دن آتا ہے تو رات کے اندھیری پر ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے، وہ دن بھی ہے رات بھی ہے، پردے میں کہاں ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، تو تم کو بھی پیدا کیا اس نے اور چوپایوں کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ انزلہ ینزل، انزال تو بارش کے لیے ہے کہ اتارا، تو کیا یہ جانور اوپر سے ایسے اترے تھے؟ اس کا مطلب یہ آسمان سے اتارنے کی تعبیر فرمایا، ان کی تخلیق میں بڑا دخل ہے اس پانی کا جو آسمان سے اترتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے یہ بھی گویا آسمان سے نازل ہوئے، بارش برسا، اس سے وہ پلے پھر پیدا ہوئے تو ان کو بھی اتارا۔ قرآن کریم انسانی لباس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے، انزل علیکم لباسا، تم پر اتارا اللہ نے کیا؟ لباس اتارا۔ اور وانزلنا الحدید، ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ ارے لوہا نازل کیا، تو لوہا کوئی نازل ہوتا ہے کہ بارش کی طرح؟ یہ سب کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ نے آسمان سے 8 جوڑے اتارے،
یعنی ان چیزوں کا اپنی قدرت سے پیدا کرنا اور انسان کو عطا کرنا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یہ 8 جوڑے آسمان سے اتارے گائے بیل وغیرہ، تو اتارے کا مطلب کیا ہوا؟ بارش کی طرح برسائے نہیں، بلکہ اللہ نے عطا کیے اپنی قدرت سے. انسانوں کو کیا کیے؟ 8 جوڑے عطا کیے. خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا، قدرت خداوندی کے ان رموز اور اسرار کی کچھ نشاندہی کی گئی جو انسان کو پیدا کرنے میں کار فرما. اول تو یہ کہ اللہ کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بچے کو شکم میں بیک وقت مکمل پیدا کر، سیدھا پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ پورا بچہ پیدا کر دیتے ماں کے پیٹ میں. یہ ہو سکتا تھا؟ ارے ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ میں نے یوٹیوب پر ایسے جانور دیکھے ہیں وہ چپکے ہوئے درختوں کو اوپر، کہ اوپر ابھی وہ بچہ ایسا پیٹ سے انڈا نکلا، وہ پھوٹا، دوسری ڈال پر، تیسری پر بچہ نکلا، چوتھی پر بچے نے ڈال کو پکڑ لیا، اپنی زندگی سٹارٹ کر دی. تو وہ انسان کو ایسے پیدا کر سکتا تھا 9 مہینے میں، تھوڑا تھوڑا نہیں کہ پہلے 40 دن میں گوشت خون کا لوتھڑا، پھر 40 دن میں اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اور پھر 40 دن میں آگے اس کے اندر جان ڈالتا ہے اللہ تعالی. پھر آہستہ آہستہ یہ اعضاء بڑھنا شروع ہوتے ہیں. وہ چاہتا تو پہلے ہی پیدا کر سکتا تھا اول وہلا میں، مگر بتقاضائے حکمت و مصلحت ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ سنو. خلقا من بعد خلق، تدریج اختیار کی اللہ نے ایک کے بعد. عورت جس کے پیٹ میں عالم اصغر بن رہا ہے، عورت کے پیٹ میں یہ عالم اصغر بن رہا ہے، یعنی چھوٹا عالم. پوری دنیا کی چیزیں دیکھو گے تو انسان میں مل جائیں گی تم کو. تو عالم اصغر بن رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا بوجھ برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے. ایک ساتھ 4 نوالے زیادہ ہو گئے تو آج کھانا بہت لوڈ ہو گیا، ذرا تھمس اپ لاؤ. سمجھ میں آیا؟ اور اتنا بڑا بچہ، کتنے کا؟ 4 کلو کا، 3 کلو کا، 5 کلو کا، پہلے ہی دن پیٹ میں آ جائے تو عورت کا کیا حال ہو؟ بولو نا. تو اس کو تکلیف نہ ہو، وہ عادی ہو جائے تھوڑا تھوڑا بوجھ اٹھانے کی، تو برداشت کرنے کی عادی ہوتی چلی جائے. اس واسطے پہلے دن پورا بچہ نہیں پیدا کیا. دوسرے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عورت کو عادت ہو جائے. دوسرے اس بے نظیر حسین ترین مخلوق کو جس میں سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کے برابر رگیں ہیں ہمارے اندر، عقل حیران رہ جائے گی اتنی باریک رگیں ہیں. خون اور روح پہنچانے کے لیے لگائی گئی ہیں رگیں، عام صنعت کاروں کی طرح کسی کھلی جگہ روشنیوں کی مدد سے نہیں، بلکہ 3 اندھیریوں میں اللہ ایسی جگہ پیدا کرتا ہے اس انسان کو جہاں کسی کی نظر تو کیا، کسی کی فکر بھی نہیں پہنچ سکتی. فتبارک اللہ احسن. 3 اندھیریاں کون کون سی ہے اس کو پیدا کرنے کی؟ بچے دانی ایک، اس کے بعد پیٹ ایک، اور تیسرا 3 اندھیریاں ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہی. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم منکر ہو تو اللہ پرواہ نہیں رکھتا. مشرکوں کافروں سے اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو انکار ہے اللہ سے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور پسند نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافر ہونا. وَإِن تشکروا، اور اگر اس کا حق مانو گے، شکر ادا کرو گے، یرضہ لکم، تو اس کو تمہارے لیے شکر کو پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. پھر اپنے رب کی طرف تم کو پھر کر جانا ہے، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے. طے ہے کہ اس کو خبر ہے دلوں کی بات کی، اللہ کو خبر ہے دلوں کی بات کی. اور جب آ لگے انسان کو سختی تو پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع ہو کر اس کی طرف. پھر جب بخشے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت اپنی طرف سے تو بھول جاتا ہے اس کو کہ جس کے لیے پکار رہا تھا پہلے سے. وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْدَادًا، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے برابر اوروں کو تاکہ بہکائے اس کی راہ سے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، آپ فرما دیجئے برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں. برت لے ساتھ اپنے، بولو
برت لے ساتھ اپنے کفر کے تھوڑے دنوں. تھوڑے دن تک کے تو کھا لے، کفر کے ساتھ ہی کھا لے. اللہ فرمائے انک من اصحاب النار، تو ہے دوزخ والوں میں. امن ہوا قانت آناء اللیل، آپ فرما دیجئے بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کو، گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے، ساجدن وقائما، اور کھڑا ہوا. بندگی کیسی کرتا ہے؟ آناء اللیل، لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں، سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہے. یحذر الآخرہ، خطرہ رکھتا ہے آخرت کا. وَيَرْجُو رحمت ربی، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے کوئی برابر ہوتے ہیں؟ سمجھ والے اور بے سمجھ، علم والے اور بے علم نہیں ہو سکتے. انما يتذکر اولو الالباب، سوچتے وہی ہیں جن کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے. قل، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے بندو میرے جو یقین لائے ہوئے ہیں، ڈرو اپنے رب سے. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے ہے بھلائی. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ملتا ہے ان کا ثواب بے شمار. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، یعنی نہ تمہارے ایمان سے اللہ کا اپنا کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے کفر سے کوئی نقصان. صحیح مسلم کی اس حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، اگر تمہارے اولین و آخرین، سنو دھیان سے، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے کے جتنے انسان گزرے وہ، اور جو آخر میں آئیں گے وہ، سب کے سب تمہارے انسان اور جن، سب کے سب جنات انتہائی فسق و فجور میں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو میرے ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آ سکتی. سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ معبود ہے بغیر عبادت گزار کے. سب کافر مشرک ہو جائیں تو بھی اللہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں. یعنی محبت مراد ہے، کسی کام کا ارادہ کرنا بغیر اعتراض کے. اس کا مقابل لفظ سخط آتا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو مبغوض رکھنا ہے، کسی چیز کو قابل اعتراض قرار دینا، اگرچہ اس کے ساتھ ارادہ بھی متعلق ہو. سنو ابھی ایک مسئلہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام، ایمان اور کفر اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتا. کفر بھی اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ایمان بھی اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے. اس لیے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا ارادہ شرط ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ارادے خداوندی کے بغیر نہ کفر ہوگا نہ شرک ہوگا. تو پھر اللہ ہی چاہتا ہے کافر ہو جائے؟ نہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہہ دیا کہ اللہ کو کفر پسند نہیں ہے، کرتا وہی ہے، لیکن پسند اور ناپسند کی بات ہے. البتہ رضا اور پسندیدگی اللہ کی صرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے. کفر اور شرک اور گناہ اس کو پسند نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہوگا تو سب اللہ کی مرضی سے، لیکن اللہ کو پسند کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے. امن هو قانت آناء اللیل، جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے رات میں، دوپہر میں اور شام میں. سمجھ میں آیا؟ آناء اللیل و آناء النہار. آناء اللیل کا مطلب ہے گھڑیاں، ٹائم، جس سے مراد رات کا شروع کا حصہ، درمیانی حصہ اور آخر کا حصہ. اچھی طرح سمجھو، رات کا شروع کا حصہ، درمیانی حصہ اور صبح کا، دن کا شروع کا حصہ، دوپہر کا حصہ اور رات کا حصہ. اس کو کہتے ہیں آناء اللیل. جو عبادت کر رہا ہے اللہ کی رات اور دن کے حصوں میں، یہ مراد ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے محشر کے موقف حساب میں اللہ اس پر آسانی فرمائے، اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے، اس طرح کہ اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی. یعنی مغرب اور عشاء
کہ درمیان کے وقت کو بھی آنا اللیل کہا گیا. اور اللہ کیا وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین چوڑی ہے. اس سے پہلے جملہ اعمال صالحہ کا حکم ہے. اس میں کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں ایسے ماحول میں پھنسا ہوں کہ مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے. تو اللہ نے کہہ دیا اللہ کی زمین وسیع ہے، دین کے واسطے نکل جاؤ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہاں، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب پورا پورا اجر دے گا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے حدیث سنی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میزان عدل قائم کرے گا. میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو. اہل صدقہ آئیں گے تو ان کے صدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دیا جائے گا. اسی طرح نماز حج عبادت والوں کو حساب سے ان کی نیکیاں دی جائے گی. پھر جب بلا مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے، قائم ہے بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی کیل ماپٹا کوئی ترازو کچھ نہیں ہوگا، بغیر حساب اور اندازے کے ان کی طرف اجر و ثواب کو ایسے جیسے پانی کا نالا بہاتے ہیں بہا دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں زندگی عافیت میں گزری اب تمنا کرنے لگیں گے کاش دنیا میں ان کے بدن قینچیوں سے کاٹے جاتے تو ہمیں بھی صبر پر ایسا صلہ ملتا. لو تو سب سے بڑا اجر کائے کا ہوا؟ صبر کا. کائے کا ہوا؟ مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کا. تو مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو صبر کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ نماز روزہ سب کا حساب سے دے دو تو کس پر سب سے زیادہ اجر ہے بولو؟ اس آیت کی وجہ سے انما یوفی الصابرون، بے شک دیا جائے گا صبر والوں کو اجرہم، ان کا اجر بغیر حساب. تو کیا ہوگا کہ نیکیوں کے نالے اور ندیاں ان کے لیے بہا دی جائے گی، حساب کتاب نہیں، لیتے رہو. تو کون جو دنیا میں آرام سے نہ کبھی کوٹ نہ کچہری نہ کوئی مصیبت نہ کوئی دشمن، ایسی زندگی جن کی گزری ہو، بولے کہ کاش کہ ہم کو بھی کوئی مصیبت لگ جاتی، ہم صبر کرتے تو ہم کو بھی یہ اجر و ثواب ملتا. حضرت امام مالک نے اس آیت میں صابرین سے مراد وہ لوگ لیے جو دنیا کے مصائب اور رنج و غم پر صبر کرنے والے ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا صابرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی گناہوں سے اپنے نفس کو روکنے والے ہیں. لفظ صابر جب بغیر کسی دوسرے لفظ کے بولا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے جو اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنے کی مشقت پر صبر کرے. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا صبر ہے. سمجھ میں آیا؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا صبر ہے. آپ فرما دیجئے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی خالص کر کے. ہاں، کائے کی بندگی کروں؟ اللہ کی. کیسے؟ خالص کر کے، بندگی کو اس کے واسطے. اور بندگی کروں اللہ کی خالص کر کے، اس کے لیے بندگی. اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار، اللہ کا حکم مانوں. قل فرما دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کے عذاب سے، وہ قیامت کا دن ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کو پوجتا ہوں خالص کر کے، اپنی بندگی اسی کے واسطے. اب تم پوجو جس کو چاہو اللہ کے سوائے. فرما دیجئے کہ بڑے ہارنے والے ہیں وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. سنتا ہے یہی ہے صریح ٹوٹا. لہم من فوقہم ظلل، ان کے واسطے اوپر سے ہے بادل آگ کے. من النار، ان کے واسطے اوپر سے بادل ہے آگ کے. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بادل ہے آگ کے. اوپر سے بھی بادل اور بولو ہاں نیچے سے بھی بادل ہے ان کے واسطے آگ کے.
ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، تو اے بندو میرے مجھ سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، یعنی شیطان کی پوجا نہیں کی، اللہ کی پوجا کی، ان کے لیے ہے خوشخبری. تو خوشخبری سنا دو میرے ان بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہے. وہی ہے جن کو رستہ دیا اللہ نے، اور وہی ہے عقل والے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم، بھلا کیا خلاص کریں گے آپ، ختم کریں گے اس کو جو آگ میں پڑ چکا، یعنی چھٹکارا دلائیں گے. لیکن جو ڈرتے اپنے رب سے ان کے واسطے ہیں جھروکے ان کے اوپر، اور جھروکے چنے ہوئے ان کے نیچے بہتی ہیں ندیاں. وعدہ ہو چکا اللہ کا، اللہ نہیں خلاف کرتا اپنا وعدہ، یعنی اللہ وعدہ پورا کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ تو جو بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. یہ آیت جو ہے زید ابن عمرو، کون سی آیت؟ ابھی کیا بتایا کون سی آیت؟ فبشر عبادی، کون سی؟ ہاں، خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو. الذین یستمعون القول، جو لوگ سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. یہ آیت زید ابن عمرو ابن نفیل، کیا بولا میں نے؟ زید ابن عمرو ابن نفیل ابو ذر غفاری سلمان فارسی کے بارے میں نازل ہوئی. زید ابن عمرو ابن نفیل زمانہ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. بت پرستی کے زمانے میں بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری سلمان فارسی مختلف اہل مذاہب مشرکین پھر یہود و نصارہ کی باتیں سننے اور ان کے طور طریق دیکھنے کے بعد ایمان لائے. سب دیکھا تھا دنیا میں، اور قرآنی تعلیمات کو سب سے اچھا پا کر اس پر عمل کیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ان کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ فبشر